السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میرا نام ہے محمد جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں بکس فار ایوری ون۔ ناظرین، موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یورپ نے اور دنیا نے صحت اور زندگی کی حفاظت کے بے شمار طریقے دریافت کیے، مگر اس کے باوجود ایک بھی سائنسدان موت سے بچاؤ کا طریقہ دریافت نہ کر سکا۔ زیر نظر کتاب میں نظر آنے والا ڈھانچے ان لوگوں کی ہے جو کسی زمانے میں بادشاہ ہوا کرتے تھے۔ اس کتاب میں ان زلزلوں کی لسٹ ہے جس میں لاکھوں انسان ملیا میٹ ہو گئے تھے۔ غیبرت کے لیے واقعات ہیں، ان لوگوں کی قبریں ہیں جنہوں نے سونے کے پہاڑ جمع کیے ہوئے تھے، ان ویران محلوں کی تصاویر ہے جو کسی زمانے میں سونے سے سجائی گئی تھی، ان انسانوں کی قبریں ہیں جن کو یقین بھی نہیں تھا کہ وہ بھی ایک نہ ایک دن مر جائیں گے۔ مر تو وہ بھی چکے، مرنا ہم نے بھی۔ سورہ لقمان آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس انسان کو خبر نہیں کہ وہ کل کیا کرے گا، اور کس انسان کو یہ علم نہیں کہ وہ کہاں وفات پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پکار کے اعلان کیا ہے کہ ایک رائے کے دانے کے برابر بھی تو نے گناہ کیا تو یاد رکھ اس کی سزا کے لیے تیار ہو جا، اور ایک رائے کے دانے کے برابر بھی تو نے نیکی کی تو اس کی جزا کے لیے تیار ہو جا، تیرا رب ظالم نہیں ہے۔ ایک رائے کے دانے کے برابر نیکی کر لی، برائی کر لی، کہاں کسی پہاڑ کے غار میں، کہاں آسمانوں کی وسعتوں میں گم ہو کے، کہاں زمین کی غاروں میں اندھیروں میں چھپ کے کیا ہوگا، ایک دن آئے گا اللہ تجھے سامنا کر کے دکھا دے گا۔ ناظرین، اس کتاب کی اہمیت کیا ہے؟ اسی کتاب میں سے 2 عبرت کے واقعات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا غور سے سماعت فرمائیں۔ جمع کرنے والے بادشاہ کی موت۔ بغداد اور اطراب کے خلیفہ وقت نے کئی خفیہ زمین دوز خوز بنا رکھے تھے جن میں جوہرات اور اشرفیوں کی تیلیاں بری ہوئی تھی۔ ہلاکو خان نے جب بغداد کو فتح کیا تو یہ سب خزانے اپنے قبضے میں لے لیے اور خلیفہ کو نظر بند کر دیا۔ خلیفہ کو سخت بھوک لگی، اس نے کھانا مانگا تو ہلاکو خان نے اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ جواہرات کا ایک تشت بھر کر خلیفہ کے سامنے لے جاؤ اور کہو کہ یہ کھاؤ۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ خلیفہ نے کہا میں ان کو کیسے کھا سکتا ہوں، میرے لیے تو روٹی لاؤ۔ ہلاکو خان نے اسے بڑی عبرت آمیز بات کہی، کہا جس چیز کو تم نہیں کھا سکتے اس کو حوضوں میں بھر کر کیوں رکھا، اسے اپنی اور لاکھوں مسلمانوں کی جان بچانے کے لیے کیوں نہ خرچ کیا اور سپاہیوں کو کیوں نہ دیا تاکہ وہ تمہاری طرف سے بہادری کے ساتھ لڑتے اور تمہارا ملک بچاتے۔ ناظرین، ایک اور سبق آموز واقعہ سماعت فرمائیں۔ حشام بن عبد الملک نے 1,00,000 روپے کی ایک خوبصورت باندی یعنی ایک لڑکی خریدی اور کہا اس کے لیے ایک خوبصورت محل بناؤ۔ جب محل بن کر تیار ہوا تو حشام بن ملک جب اس کے پاس خلوت میں آیا تو باہر سے آواز آئی، شور اٹھا، کھڑکی کھولی تو ایک جنازہ جا رہا تھا۔ جنازے کو دیکھ کر ایک دم جذبات ٹھنڈے ہو گئے۔ حشام بن عبد الملک کہنے لگا موت سے بڑا کوئی واعظ نہیں، اور اس باندی کو جو اس نے 1,00,000 روپے کی خریدی تھی اور اس کے لیے خوبصورت محل بھی بنایا تھا، اس سے کہا تو اللہ کے لیے آزاد ہے۔ ناظرین، یہ تھے وہ ظالم بادشاہ۔ اس زمانے کے جابر بادشاہ بھی ایسے موت سے ڈرتے تھے کہ آج کا مسکین بھی نہیں ڈرتا، اور آج کل ریڑھی والا بھی ایسا موت سے نہیں ڈرتا جیسے اس زمانے میں 3 بڑے براعظموں کے بادشاہ موت کو دیکھ کر لرز جاتے تھے۔ ناظرین، موت کیا ہے؟ موت کیا چیز ہے؟ ڈاکٹروں نے اس کے 200 جوابات لکھے جو کہ سب کے سب فضول ہیں، یہ سب احمقوں کی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کیا جواب ہے؟ تیرے اللہ جو جسم میں روح کو نکال کر تمہیں موت کی وادیوں میں دھکیل دیتا ہے، اسی مٹی سے تمہیں بنایا، اسی مٹی میں لوٹایا جائے گا اور اسی جگہ سے تمہارا اللہ تمہیں کھڑا کر دے گا۔ موت کیا ہے؟ مٹی سے پیدا ہوئے مٹی میں چلے گئے۔ ناظرین، وہ شعر یاد آتا ہے کہ نہ پوچھ میری انتہا موت ہے، وہ مجرم ہوں جس کی سزا موت ہے۔ اس کتاب میں سبق آموز واقعات اور سبق آموز حکایات کے ساتھ عبرت کے لیے کچھ تصاویر بھی دی گئی ہے تاکہ انسان آج دیکھ لے کل بھی اس کا یہی حشر ہونے والا ہے۔ اس کتاب کو ضرور پڑھیے گا اور مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔